پھر ہمارا مضمون چلا گیا تھا عالم برزخ کی طرف۔ پھر سے ہم جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اور تھوڑا سا مطلب سمجھ لیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ صورتیں رہیں گی تو بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ آدمی کا ویل پاور جب مضبوط بنتا ہے تو بہت سارے درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک تصور بنے گا کہ ہم نے صبح شام اللہ کی یہ پناہ لے لی ہے تو ہمیں حوصلہ رہے گا کہ ہم بھی اللہ کی حفاظت میں رہنے والے ہیں اور ہمیں بہت ساری مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ انسان کا یقین جو ہوتا ہے اس سے بہت ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور انسان کا یقین جتنا کمزور ہوتا ہے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ آپ کا ویل پاور کمزور ہو جائے تو تھوڑی دیر میں کسی کا خون دیکھ کے چکر آتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا ویل پاور اتنا مضبوط ہوتا ہے گا کہ خون تو کیا بلکہ 2 ٹکڑے اٹھا کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے اس کے تصورات۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم اس طرح میرے پاس پناہ مانگو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، جو اللہ سکھاتے ہو تو وہ اللہ ہماری حفاظت بھی کریں گے۔ اس لیے یہ دونوں صورتوں کو ہم پابندی سے صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ بہت بڑا تعویذ ہے، یہ بہت بڑی سیفٹی ہے، اس دعا کو پڑھتے رہیں، پابندی سے پڑھیں۔ لگ بھگ تو امید ہے سب پڑھتے ہوں گے، نہ پڑھتے ہو شروع کر دو۔ بیان سن مت کرو، چھوٹے چھوٹے عمل کرو۔ برسوں کے بیان ہو لیکن چھوٹا بھی عمل نہیں ہوگا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو شروع کرو۔ اس میں بہت سیفٹی ہے جادو کے اثرات سے۔ آپ ترجمہ سنیے، ترجمے سے پتہ چل جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں بنا لیتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق کے بہت ترجمے ہوتے ہیں لیکن صبح کے رب کی۔ آپ کہہ دیجئے میں بنا لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی یعنی صبح میں سے لے کے شام تک جتنی بھی چیزیں آنے والی ہے وہ تمام کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اس سے پناہ لیتا ہوں صبح کی۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے، تمام مخلوقات کی برائی سے، جنات ہو کہ انسان ہو کہ بہت ہو کہ پلید ہو کہ دشمن ہو کہ ڈاکو ہو، جو کوئی بھی ہو، جانور ہو، درندے چرندے ہو، ما خلق میں سب آ گئے۔ جتنا بھی ڈر ہو، خوف ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، وہ تمام کی تمام چیزوں کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات جب کہ بالکل تاریک ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اس کی برائی سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ الگ بتایا صبح کا رب، اور رات کا بھی الگ تذکرہ کیا کہ رات میں الگ طریقے کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ دین میں آدمی جہاں جاتا ہے وہاں رات میں جانے سے ڈرتا ہے۔ دین میں بہت سارے گناہ سے لوگ ڈرتے ہیں، وہی رات کو گناہ کرنے والے کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو رات جب چھا جائے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھ میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں جن عورتوں نے کانٹے لگا کے منتر پڑھے تھے اور دم کیا تھا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے اس سے پہلے حضور علیہ السلام پر کس طریقے سے یہودیوں کی بیٹیوں نے جو ہے وہ اثرات کیے تھے، جو قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم یہ پڑھو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گانٹھ میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی جادو کرنے والے منتر سنتر پڑھتے ہیں اور تمہارے خلاف دم کرتے ہیں، وہ تمام منتر سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے
یہ جادو کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ ہماری بات رہ گئی تھی، اس کو ہم آگے چلائیں گے یہ جادو کیسے کیسے ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اثرات جو ہے وہ انسان کے پڑھنے سے ہوتا ہے. وہ پڑھنے سے جو منتر پڑھے جاتے ہیں جیسے قرآن نے بتایا، تو وہ اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. انسان کو سب سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ حسد کرنے والا انسان. جب کسی کے بارے میں آپ کو حسد آ جائے تو پھر بے چینی بڑھنا شروع ہوتی ہے. یہ ترقی کیوں کر گیا، اس کا نام کیوں ہو گیا، اس کا اچھا کیوں ہو گیا، اس کی دکان کیوں ہو گئی، اس کے بچے ہوشیار کیوں ہو گئے، اس کی شادی کیوں ہو گئی، اس کا مکان اچھا کیوں ہو گیا، یہ مسجد میں کام کرتا کیوں ہو گیا. بہت ساری چیزوں میں انسان کے دل میں ایک بیماری شروع ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماری شروع ہو رہی ہے. جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں خیالات آنا شروع ہو کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، وہیں سے اس کا علاج کر لو، ورنہ وہ آگے بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی تو اتنی بڑھتی ہے کہ انسان پھر کفر تک چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات کرنے والوں نے کیوں کیا؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کی برائی سے اللہ میری حفاظت فرما. اس لیے کہ یہودیوں کو حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آپ بالکل واضح ہو کہ آپ نبی ہو، لیکن ان کے دلوں میں حسد ہے. اس حسد کی بنیاد پر آپ کو نہیں مانتے. اس لیے حسد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو ہم پہچانتے ہیں وہاں حسد پیدا ہوتا ہے. ان نون پرسن کے بارے میں حسد پیدا. آپ کو امت شاہ سے حسد ہے؟ گرو منتری بننا ہے آپ کو؟ کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مطلب کہاں بادشاہ سلامت بننا ہے ہمارے، ان سے حسد ہے. کبھی خیال آتا ہے کہ ان کو نیچے لے آؤں، ان کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں آتا. ان نون پرسن سے حسد. حسد کہاں آتا ہے؟ جہاں پہچان ہو، جہاں دوست ہو، جہاں رشتہ داریاں ہوں، جہاں ملنا جلنا ہو، جہاں کاروبار ہو، جہاں گیریج ہو، جہاں رکشہ والے ہو، جہاں اپنے جیسے گاڑی والے ہو، جان پہچان کے کنیکشن والوں میں یہ حسد شروع ہوتا ہے. اور حسد کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب کسی کا اچھا دیکھو آپ کو نہ اچھا لگے تو سمجھو کہ حسد کا دانہ تمہارے دل میں پڑنا شروع ہو جائے. اسی وقت اس کا علاج کر لو. نہیں کریں گے تو وہ بڑھتے 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 جھاڑ بن گیا تو پھر انسان یا تو کفر کرے گا یا جادو کرے گا. انسان کیا کرے گا؟ آج کے زمانے میں لڑنے کی طاقت سب کی نہیں ہے. سب آپ کے سامنے میٹھا میٹھا بولیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تعریفیں کریں گے، اور پیچھے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں گے جو بالکل پرفیکٹ یہ زمانے میں چل رہا ہے. اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ کون بھنڈے بنے، کون منہ پہ بولے اور کون بھنڈاس دیوے. اس سے بہتر ہے کہ گلے ملو، ہاتھ ملاؤ، دل مت ملاؤ، اور پیچھے سے جو کرنا ہو وہ کر لو. مولوی صاحب کو بھی جا کے ایسا کہیں گے مولوی صاحب بہت خطرناک دشمن ہے، پوری فیملی کو تباہ کر دے گا. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہوئے نہیں، لیکن وہ بتائیں گے ایسا جا کے تو مولوی صاحب بھی تعویذ نکالیں گے، ظالم کو ہلاک کرنے کا تعویذ ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیجیے ظالم کو ہلاک کر دیجیے. اب یہ جا کے نہیں تو ہے قبرستان میں دبا دے گا، وہ بیچارے کی تکلیف چل رہی. اس لیے حسد اگر بڑھے گا تو انسان نیچ بن جائے گا، اور اتنا نیچ بنے گا کہ وہ شیطان بن جائے گا. شیطان نے بھی حسد کیا تھا اور وہ شیطان بن گیا. اور جو بندہ بھی حسد کرے گا وہ بھی شیطان کے راستے پہ چل پڑے گا. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، تو نے آدم کو کیوں انسان بنا کے خلیفہ بنا دیا؟
اللہ میاں میرے کو پوچھنا تو چاہیے کہ اس کو دکان کہوں دے دی، اللہ میاں میرے کو پوچھنا تو چاہیے اس کو عالم کیوں بنا دیا، اللہ میاں میرے کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ اس کا گھر اتنا اچھا کیوں بنا دیا۔ شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ آدم کو خلیفہ کیوں بنایا، میں بہتر تھا تو نے اس کو بنا دیا۔ مکان تو میرا اچھا ہونا چاہیے تھا، دکان تو میری اچھی ہونی چاہیے تھی، گاڑی تو میری اچھی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ میاں پہ اس نے اعتراض کیا۔ حسد کرنے والا بھی یہی کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو کیوں دیتا ہے، میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حسد کرنے والا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ کسی سے حسد، کوئی ہم سے کرے تو اس کی پناہ ہے، کوئی ہم سے کرے تو اس کی صرف بھی ہے۔ حسد پروف ہم بن سکتے ہیں، لیکن حسد کرنے والے کبھی مت بننا۔ حسد کرنے والے بنیں گے تو شیطان ہماری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ آئندہ اس کی چھوٹی سی تفسیر ہم سنیں گے کہ حسد کیا چیز ہے۔ حسد ہمارے اندر پڑے کیا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیسے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، کیسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، اور حسد کرنے والی کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جسمانی بیماریوں میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر حسد کرنے والے سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے، تو یہاں پوچھے تو نہ کہتے ہیں، نہ پوچھے تو ہاں کہتے ہیں، اتنی خراب حالت ہو جاتی ہے۔ سچا ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا اس کے نصیب میں کھا پی کے شام کو رومال باندھ کے سو جاؤں گا، صبح پھر اللہ کے نام سے اٹھ جاؤں گا، یہی میرا مقدر ہے۔ جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اپنے نصیب پہ خوش نہ ہوا وہ بد نصیب ہے۔ اللہ نے مجھے جھونپڑا ہی دیا ہے تو میں خوش ہوں، یہ خوش نصیب ہے۔ اور اللہ نے دکان دیے، مکان دیا ہے، گاڑی دیے، پھر بھی کہتا ہے برابر نہیں ہے، یہ بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسد کرنے والا نہ بنائے، اور حسد کرنے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ سبق کو سنیں گے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔